الطاهرين المعصومين المأمونين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسين مفتاح الهدى وسفينة النجاة صلى الله جو مالک خود جزا ہے جو رب العالمین ہے جو مالک یوم الدین ہے وہ پروردگار کہ جو ہماری رہے حیات سے بھی زیادہ قریب ہے اس پروردگار کی بارگاہ میں تمام حمد و ستائش کہ جس نے ہمیں قرآن جیسے بھی کتاب دی محمد جیسا نبی ہمیں دیا اور پروردگار کی بارگاہ میں ہزار شکر پروردگار نے ہمیں ولایت علی اور فرش عطا جیسی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے صلوات کائنات کا رسول ارشاد فرما رہا ہے میرا حسین نجات کی کشتی اور ہدایت کا چراغ ہے امیر المومنین سے مروی ہے جناب فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب رسول حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے حسین کی معرفت مومن کے دل میں پوشیدہ ہے جناب فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب میرے حسین کا نور میرے صدف عصمت میں آیا تو میرے بابا نے مجھے دیکھ کر یہ کہا کہ اے فاطمہ تمہاری پیشانی سے ابوالائمہ کا نور چمک رہا ہے یعنی تمہاری پیشانی سے ابوالائمہ کا نور ظاہر ہو رہا ہے ابھی کچھ دن نہیں گزرے تھے کہ میری طبیعت کچھ ناساز ہو گئی تو میں نے میرے بابا سے کہا جب اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو میرے بابا نے مجھے پانی میں ملا کر دعاوے دہن دیا جسے پینے کے بعد مجھے نہ کبھی بھوک لگی نہ کبھی پیاس لگی نہ کبھی کوئی شکایت ہوئی نہ کوئی پریشانی ہوئی جناب فاطمہ کہتی ہیں کہ ابھی 2-4 مہینے گزرے ہوں گے کہ آہستہ آہستہ میری پیشانی کا وہ نور بڑھتا چلا جاتا تھا اس قدر وہ نور بڑھتا چلا جاتا تھا کہ کوئی عورت کوئی خاتون اگر مجھ سے ملاقات کو بھی آتی تھی تو میری پیشانی کا بڑھتا ہوا نور دیکھ کر ششدر رہ جاتی تھی پریشان رہ جاتی تھی پھر آگے جناب فاطمہ کہتی ہیں کہ ابھی کچھ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ وہ نور اتنا بڑھ گیا کہ شب کی تاریکی میں مجھے کبھی چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی وہ اتنا نورانی تھا وہ اتنا روشن تھا اس کے بعد جناب فاطمہ کہتی ہیں کہ جب میں مصلی پر بیٹھ کر خدا کی عبادت کیا کرتی تھی تو میرے شکم سے میرے اندر سے خدا کی تسبیح و تحمید کی آواز آتی تھی تو جناب فاطمہ فرماتی ہیں کہ ایک شب میں سو رہی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی نورانی شخص ہے کوئی سفید پوش شخص میرے پاس آیا اور اس نے کچھ میرے اوپر پڑھ کے پھول ماری میں گھبرا کر اٹھی وضو کیا اور نوافل پڑھی نوافل پڑھنے کے بعد میں پھر سو گئی جب میں دوبارہ سونے گئی تو میں نے پھر سے وہی خواب دیکھا کہ کوئی شخص میرے نزدیک بیٹھا ہے اور اس پر کچھ دم کر رہا ہے میں پھر گھبرا کر اٹھی اور گھبرا کر اٹھنے کے بعد میں نے پھر وضو کیا اور نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اس بار میں سوئی نہیں بلکہ میں فوراً اپنے بابا کے پاس گئی اور بابا کے پاس جانے کے بعد جب میں نے بابا کو بتایا کہ بابا میں نے دیکھا کہ کوئی سفید پوش شخص ہے جو مجھ پر کچھ دم کر رہا تھا پھونک رہا تھا تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ فاطمہ پریشان نہیں ہو تمہارے شکم میں جو بچہ ہے یہ اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے جناب جبرائیل جو سید الملائکہ ہے اسے منتخب کیا ہے جناب جبرائیل کو اللہ نے حسین کا گہوارہ جلانے کے لیے منتخب کر رکھا تھا تمہارے در کی سیدہ یہ فضیلت ہے کہ جو سید الملائکہ ہے وہ تمہارے در کی غلامی کے لیے منتخب کیا جا رہا ہے
تو جب 3 شعبان کو جب مولا حسین کی ولادت ہو گئی، جب مولا حسین زمین پر آ گئے، تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ جبرائیل 40 روز تک فرشتوں کی گروہ کے ساتھ صفوں میں لے کر کے وہ زمین پہ جاؤ اور سیدہ کو مبارکباد پیش کرو۔ جبرائیل کا یہ معمول تھا کہ کنٹینیو 40 روز تک صفوں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ گروہ در گروہ زمین پر 70,000 ملائکہ ایک صف میں ہوا، یہاں تک کہ تاریخ کہتی ہے کہ آسمان فرشتوں سے خالی ہونے لگا۔ تو ایک فرشتہ جسے فکروس آپ کو سب نے سنا ہے، ایک اور فرشتہ جسے سلساتی کہتے ہیں، وہ فرشتہ جزیرے میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ ان صفوں کی صفیں زمین پہ اتری جا رہی ہیں، تو جناب جبرائیل سے کہتا ہے کہ جبرائیل خیریت تو ہے؟ میں کئی دن سے دیکھ رہا ہوں کہ تم گروہ کے گروہ زمین پہ اترے چلے جا رہے ہو، کیا آسمان خالی کر دو گے فرشتوں سے؟ خیریت تو ہے؟ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ تو جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ خیریت ہی خیریت ہے، اب تو خیریت ہی خیریت ہے، خوشخبری ہے۔ کہا کون سی خوشخبری؟ کہا کہ آئے تطہیر کا جو ضامن ہے، تطہیر کی جو 5ویں کڑی ہے، وہ ہماری زمین پر تشریف لے گیا ہے، ہم اسی کی مبارکبادی کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جو سلساطیر تھا اس نے موقع غنیمت جانا، ایک مرتبہ کہتا جبرائیل کیا ممکن نہیں ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے چلو؟ تو کہا بالکل، جہاں رحمت بڑھ رہی ہے تمہیں کیسے چھوڑا جا سکتا ہے، چلو تمہیں بھی لے چلیں۔ اپنے پروں میں سلساطیر کو جبرائیل نے سمیٹا اور لا کے رسول خدا کی خدمت میں رکھ دیا۔ رسول خدا کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر سلساطیر کہتا ہے یا رسول اللہ، پوری کائنات، پورے فرشتے، پورے جنات، پورے ملائکہ، پورے درند چرند پرند انسانوں، تمام میں نعمتیں بٹ رہی ہیں، تمام میں خوشیاں بانٹی جا رہی ہیں، تمام میں اس مولود کا صدقہ بانٹا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ، اگر ممکن ہو تو میری بھی خطا بخشوا دے۔ ایک مرتبہ رسول خدا نے اس مولود کو آغوش میں دیا اور آسمان کی جانب دیکھ کر کہا اے میرے پروردگار، تجھے اس نو مولود کا واسطہ اس کے صدقے میں سلساطیر کے گناہوں کو بخش دے۔ ایک مرتبہ ندائے غیبی آئی کہ اے میرے حبیب، اس فرشتے سے کہہ دو کہ تمہیں مبارک ہو، میں سفینہ نجات کے صدقے میں نے اسے نجات بخش دی۔ صلوات کے صدقے میں نے اسے نجات دے دی۔ تو یہ ہے مولا حسین۔ اور جب مولا حسین بڑے ہوئے تو جناب مولا امام حسین علیہ السلام سے واقعہ ملتا ہے کہ آپ ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا ایک شخص، ایک غلام تھا، وہ کتے کو روٹیاں کھلا رہا تھا۔ تو امام کس طرح نجات دیتے ہیں اور کس طرح انسان کو اسلام کے حدود میں لاتے ہیں۔ تو امام حسین نے جب اسے دیکھا کہ وہ کتے کو روٹیاں کھلا رہا تھا، تو امام نے اسے پوچھا کہ تم یہ کیا انجام دے رہے ہو، تم کچھ اور بھی کر سکتے تھے۔ تو اس غلام نے کہا کہ اے امام حسین، ایسا ہے کہ میرا جو مالک ہے وہ یہودی ہے اور میں اس سے بہت بیزار ہوں، چونکہ اس نے مجھے خریدا ہے تو میں کچھ کر نہیں سکتا، لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ کچھ نیکیاں ہی کر لوں۔ تو میں نے آپ کے جد سے یہ سن رکھا ہے کہ جو کوئی مخلوق خدا کو خدا کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے اگر اس کی کوئی مدد کرتا ہے، اسے خوش کرتا ہے، اسے کھانا کھلاتا ہے، تو پروردگار اسے اس کا اجر دیتا ہے۔ اسی لیے میں اس کتے کو کھانا کھلا رہا ہوں، میں اسے روٹی کھلا رہا ہوں۔ تو جیسے ہی امام حسین نے یہ سنا تو امام حسین نے اس وقت اس کے دل میں ایمان کی جو شمع تھی وہ روشن پائی۔ تو امام نے فوراً کہا کہ کیوں نہ اسے بھی نجات یہاں سے اٹھا کر اسلام کے حدود میں لایا جائے۔ اس وقت امام حسین نے اس یہودی سے کہا، اس کا جو مالک تھا، اس غلام کا جو مالک تھا، اس یہودی کے پاس جو کہا کہ تمہارا جو یہ غلام ہے، تم اس کی جتنی چاہو رقم میں تمہیں دے دوں گا، تم اس غلام کو مجھ سے فروخت کر دو، مجھ سے بیچ دو۔ اب جو وہ یہودی تھا وہ کہتا ہے کہ اے حسین، میں مسلمان نہیں ہوں، میں یہودی ہوں، لیکن میں آپ کے مرتبے کو جانتا ہوں۔ میں بے شک مسلمان نہیں ہوں، میں محمد کا ماننے والا نہیں ہوں، لیکن میں آپ کی فضیلت جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ کون ہیں، آپ کی شخصیت کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کا رتبہ کیا ہے، لہٰذا میں آپ سے اس غلام کی قیمت نہیں لوں گا کہ میں اسے آپ کو ہیوا کرتا ہوں۔
ہدیہ کرتا ہوں۔ امام حسین نے کہا کہ دیکھو جب تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں تو میں تمہیں اس سے مفت میں بھی نہیں لے سکتا، تمہیں اس کی قیمت نہیں پڑے گی۔ تو وہ جو یہودی تھا وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے فرزند رسول، ایسا ہے کہ آپ یہ مان لیجئے کہ میں نے آپ سے اس غلام کی رقم لے لی، اور رقم لینے کے بعد میں نے اس غلام کو آپ کو ہدیہ کر دیا۔ اس وقت بھی امام حسین نے اس چیز کو محسوس کیا کہ یہ مسلمان بے شک یہ مسلمان نہیں ہے لیکن اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہے۔ اس وقت امام حسین نے، اس یہودی نے اور اس کی زوجہ بھی آ گئی اور کہنے لگی کہ اے فرزند رسول، آپ کا کردار ایسا ہے، آپ کی شخصیت ایسی ہے، آپ کا ایمان ایسا ہے، آپ کا یہ کرم دیکھنے کے بعد بھی ہم یہودی نہیں رہنا چاہتے، آپ مجھے کلمہ پڑھوا دیجئے اور ہم سب مسلمان ہو جائیں۔ اسی وقت حسین نے اس غلام کو، اس یہودی کو اور اس کی زوجہ کو کلمہ پڑھایا اور سب کو حضرت اسلام میں داخل کر دیا۔ یہ ہے مولا حسین کا کرم کہ حسین کس طرح نجات بخشتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے دل میں ایمان کی ہلکی بھی روشنی کو جلائے رکھیں۔ ضرورت ہے ڈوبتے ہوئے کو کشتی کی طرف ہاتھ بڑھائیں۔ انسان کیسا بھی ہو اگر دل سے حسین کو یاد کرے تو یقیناً حسین سے بخش دیتے ہیں اور حسین سے نجات عطا کرواتے ہیں۔ بس ایک واقعہ آپ کے پیش خدمت کرتی ہے۔ ایران کا ایک واقعہ ہے، بس اس واقعے کے بعد ربط مصائب۔ ایک شخص تھا جس کا نام ہے رضا۔ وہ ایسا شخص ہے جس کے بارے میں سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بہت ہی برا، بدترین، بد کردار، شرابی اور نشہ کرنے والا انسان تھا۔ وہ اس قدر برا تھا کہ جب اس کے والدین اس کی مخالفت کرتے تھے تو وہ شخص غصے کے عالم میں اپنے والدین پر ہاتھ بھی اٹھایا کرتا تھا کہ جب وہ شراب یا نشہ کر کے جب اپنے گھر آتا تھا تو اس کی ماں اسے ڈانٹتی تھی، اسے سمجھاتی تھی کہ ایسا نہ کرو، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ تو وہ غصے میں اتنا جلال میں آ جاتا تھا کہ اپنے ماں کو مار کر دے دیتا تھا، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ نے اسے پریشان ہو کر اسے گھر سے نکال دیا۔ جب گھر سے اس کے والدین نے اسے نکال دیا تو اس شخص نے بھی غصے میں گھر کو چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد جا کر ایک الگ مقام پر اس نے اپنا ایک گھر رینٹ پر لے لیا اور وہیں وہ رہنے لگا۔ اس کا معمول یہ تھا، وہ چونکہ وہ ایک ڈرائیور تھا، اس کا معمول یہ تھا کہ سارے دن وہ شام تک آدھی رات تک گاڑیاں چلاتا تھا، پیسنجر اٹھانا ہے، ان کی منزل کو پہنچانا ہے اور پھر اپنے مقام پر آ جانا ہے۔ دن بھر وہ یہی کام کرتا رہتا تھا اور جتنے اس کی روز کی آمدنی، جتنی وہ کمائی کیا کرتا تھا، جتنے پیسے جمع ہوا کرتے تھے، رات کو شراب کی پارٹیاں ہوا کرتی تھیں، ایسی محفلوں میں جاتا تھا۔ اور یہاں تک کہ جب اسے گھر سے الگ کر دیا گیا تو وہ محفلیں وہ اپنے اس نئے گھر میں سجانے لگا۔ جب اپنے گھر میں وہ محفلیں سجانے لگا تو بہت نزدیک تھا، اس کے دوست بھی تھے جو اس کے ساتھ آتے تھے اور شراب کی محفلوں میں شامل ہوتے تھے، اس کے ساتھ اس گناہ میں اس کے ساتھ شامل ہو جایا کرتے تھے۔ تو محرم کا چاند بہت نزدیک تھا، چاند ہونے والا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کے دوست آنا کم ہو گئے۔ جب دھیرے دھیرے دوست اس کے آنا کم ہو گئے تو اس نے دو چار دوست بچے تھے تو کہتا ہے کہ کیا بات ہے کہ دوست لوگ آ نہیں رہے ہیں۔ تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ مصروفیت ہے، ایام شروع ہونے والے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں سب بزی ہیں۔ یہاں تک کہ جب محرم کا چاند نمود ہو گیا اس نے دیکھا کہ سارے دوستوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، کوئی دوست اس کے پاس نہیں آتا تھا، وہ بالکل کرنا پڑا۔ مطلب اپنے سارے دوستوں کے پاس جا کر کے کہتا ہے کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اتنی اچھی جو ہم لوگ کی لائف چل رہی تھی اسے چھوڑ کر کے تم لوگ مجھے کرنا چھوڑ کر کہاں سے تم غائب ہو گئے ہو، تم لوگ رات کو آتے نہیں، میری محفل نہیں جمتی۔ وہ دوست کو کہتے ہیں کہ دیکھو رضا، ہم برے صحیح، گنہگار صحیح، بد کردار صحیح، شرابی صحیح، لیکن وہ اب جو ہے نا وہ 10 دن محرم کا چاند ہو گیا، ہم 10 دنوں میں احترام کرتے ہیں، یہ 10 دن احترام کرتے ہیں، اس کے بعد پھر تم اور ہماری
दुनिया है, बस 10 दिन की बात है, हम 10 दिन के बाद ही कुछ करेंगे, हम 10 दिन अभी तक कुछ नहीं करेंगे। तो कहता मुझे बड़ा गुस्सा आया और आने के बाद मैंने भी दोस्तों को भी छोड़ दिया और वापस अपने किसी नए घर में आकर के फिर रह रहा था और अकेले जो काम मैं रोज अंजाम देता था मैं वही काम अंजाम दे रहा था। कहते हैं कि 5, 6 या 7 मुहर्रम का दिन रहा होगा। मैं हसब मामूल अपनी कार लेकर ड्राइविंग करते हुए जा रहा था। एक खातून, एक नौजवान लड़की, उसे मुझे हाथ देकर रुकने का इशारा किया, मैं रुक गया। इस्तलात कर दीजिए। कहते हैं कि उस लड़की ने मुझे रोका तो मैं रुक गया क्योंकि मेरा काम था पैसेंजर को ले जाकर उसकी मंजिल पर पहुँचा देना। तो उस लड़की ने मुझे रोका, मेरी गाड़ी में आकर बैठ गई। उसने मुझसे कहा कि मुझे इमाम बारगाह पे ले जाकर वहाँ मजलिस हो रही, मुझे छोड़ दो। तो मैंने इस लड़की को गाड़ी में बिठाया और कुछ दूर में चला था कि शैतान मेरे ऊपर हावी हो गया, मेरे ऊपर शैतान का गलबा हुआ। और जैसे ही मैंने मौका गनीमत पाया, जब मैं दूसरी जानिब उसे लेकर के जाने लगा तो वो उसके खातून की लड़की बहुत घबरा गई, बहुत डर गई। तो बहुत मेरी मन्नत से मदद करने लगी कि तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे तो इमाम बारगाह पे जाना है, ये रास्ते इमाम बारगाह पे नहीं जाता। तो मैंने उससे कहा कि उस लड़की को मैंने अपने इरादे बताए कि मेरे क्या इरादे और मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। वो बहुत खौफजदा हो गई और बहुत रोने लगी, बहुत मेरे हाथ पैर जोड़े, बहुत मदद की कि मुझे छोड़ दो। अपने भाई, अपने ख़ानदान, अपने पैसे दौलत, सब चीज़ का मुझे उसने धमकी दी, लेकिन मुझ पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मैं खुद ही छटा हुआ बदमाश था। फिर उसने सब कुछ मुझसे कहा लेकिन मुझे किसी चीज़ का असर नहीं हुआ, मैं कहीं नहीं रुका। अभी मैं अपनी मंजिल की तरफ, अपने घर की तरफ पहुंचने वाला था कि उस लड़की ने एक अजीब जुमला कहा मुझसे। जब उसने ये देखा कि मुझ पर किसी भी बात का असर नहीं हो रहा है तो उसने एक जुमला मुझसे कहा। वो कहता, उसने जुमला कहना था कि मैं लड़क गया। उसने कहा कि तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूँ? कहा नहीं, मैं नहीं जानता, मेरी नज़र में तुम एक खातून हो जिससे मैं अपना मकसद पूरा करना चाहता हूँ। कहा तुम्हें पता है मैं सैयदा की बेटी हूँ, मैं जहरा की बेटी हूँ, तुम्हें जहरा का वास्ता है, मुझे छोड़ दो। वो कहता है कि जैसे ही उसने मुझसे ये जुमला कहा मेरे अंदर एक खौफ था और मैं लरज़ गया। मेरे जहन अपने कंट्रोल में नहीं थे, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं इतना लरजने लगा और लरजते हुए मैंने वापस गाड़ी मोड़ी और फिर मैंने उस खातून से पूछा कि आपको कहाँ जाना है? वो कहती है कि मुझे उसी इमाम बारगाह पे ले जाकर के छोड़ दो। मैंने उस खातून को इमाम बारगाह पे छोड़ा। वो लड़की उतरी और उतरते हुए बस इतना कहा कि रज़ा, तुमने मेरी माँ ज़हरा का लिहाज रखा है, उनकी बातों का पास रखा है, मैं उनसे तुम्हारी सिफारिश करूँगी कि वो तुम्हारी हिदायत करे। वो रज़ा कहता है कि वो ये बात कह रही थी कि मेरे दिमाग बिल्कुल घूम गया। मैं अपने नए घर को छोड़कर पुराने घर पे जब गया तो मेरे असल बात क्या, मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला तो मैं जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी माँ ने हसब मामूल जब मुझे डांटा करती थी, मुझे डांट रही थी, मैंने कुछ नहीं सुना। मैं अपने घर में गया, एक कुर्सी पे जब बैठा मैंने निगाह की तो वहीं पे टीवी चालू था और जनाब फातिमा का रोज़ा दिखाया जा रहा था और मसाइल बयान किए जा रहे थे। उस वक्त मेरा दिल फट गया और मैंने कहा कि माए हो ऐसी उम्मत पर कि एक मामूली सी खातून ने मुझे ज़हरा का नाम लिया मेरे सामने और मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने ये सुना है कि खंजर से हुसैन ये वास्ते दे रहा था, ऐ मुसलमानों मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ, ऐ मुसलमानों मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ, मैं फर्जंद ज़हरा हूँ, मुझे कत्ल नहीं करो। अल्लाह जाने वो कैसे लोग थे जिसने हुसैन को प्यासा शहीद कर दिया। हुसैन पे रहम नहीं खाया। हबीबियों, ये वही अय्याम है ना, ये वही रोज़ है ना कि जब हुसैन को शहीद करने के बाद हुसैन के ख़याम को लूट लिया गया, हुसैन के घर में आग लगा दी गई। तारीख कहती है कि जब सबको शहीद कर दिया तो एक मर्तबा लश्करियों में शोर उठा कि जाओ और हुसैन के खैमों को लूट लो, हुसैन की बहनों की चादर लूट लो। एक शहीद कहता है
سکینہ میں بتاتا ہوں کچھ والے کیسے ہوتے ہیں اس نے بچی کے ضربوں میں ہاتھ ڈالا ہاتھ بڑھائے بچی کی آواز آئی بابا آپ نے جو عید والے دن گالیاں بکرائی آج مر لے ذرا خیال مرتضیٰ ظلم الہی بحق زہرا و ابیہا و والدہا و ولدہا پروردگار جمع سے محمد محمد کا تمام مسلمانوں سے جو خوشی آئے ہیں جان مان کی کتابوں کی حفاظت فرما علماء کرام کی جان مان کی کتابوں کی حفاظت فرما جنات مقدسہ کی حفاظت فرما تمام حسین کے چاہنے والوں کو ان کے زیادات سے وزارت کربلا سے مشرف فرما پروردگار ہماری مختصر کی عبادت کو قبولیت کرنا وقت پروردگار امام زمانہ کے ذکر کی تعظیم فرما ہمیں ان کے آبان اور سارے میں سماعت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم Bye.